اس ذات کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جو ذات مدینہ منورہ کے اندر اپنے روضہ مبارکہ میں آرام فرما رہی ہے، لیکن قسم خدا کی پوری دنیا کا درود و سلام اس طرح سن رہی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے 3-4 ہزار کلومیٹر کی دوری پر آرام فرما رہے ہیں، لیکن اپنے ہر امتی کو اپنی نظر نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہ میرا امتی کیا کر رہا ہے، کون میرا امتی نماز پڑھ رہا ہے، کون میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اپنی آوازوں کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا قریبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی میں نے آپ کو حضرات کے سامنے ایک بات بولی کہ نبی آخر الزمان یہاں سے 3,000 کی کلومیٹر کی دوری پر اپنے روضہ مبارکہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں، لیکن قسم خدا کی دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر آپ کا امتی آپ کو پکارے یا آپ پر درود و سلام پڑھے تو قسم خدا کی وہیں سے آمینہ کا لال اپنے امتی کے درود و سلام کو سنتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے امتی کے درود و سلام کو سماعت فرماتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے اس ماڈرن زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں 6 کم چیز کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کیوں پڑھتے ہو، معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، ان کو تو غیب کی خبر نہیں ہے، ان کو تو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، وہ کسی کی نہیں سنتے۔ بھئی دیکھو آپ وہاں پر کھڑے ہو جاؤ، میں یہاں سے آپ کو آواز دوں، آپ کو میری آواز نہیں جا سکتی۔ او میرے بھائی ذرا ایک بات بتائیں، مصطفیٰ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ پردہ فرما گئے ہیں، وہ تو اتنی دور ہیں، اگر آپ ان پر درود و سلام پڑھو گے تو مصطفیٰ تمہارا درود و سلام نہیں سنیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کر اہل سنت والجماعت کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قسم خدا کو پھر کے غیور مسلمانوں، آؤ میں آپ حضرات کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی حدیث پاک سناؤں، قسم خدا کی اگر آپ نے اس حدیث کو یاد کر لیا تو کوئی بھی انسان آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی یہ کہے گا کہ مصطفیٰ غیب کی باتیں نہیں جانتے، مصطفیٰ کسی کی نہیں سنتے، وہ تو اتنی دور آرام کر رہے ہیں، وہ تمہارا سلام کیسے سنیں گے؟ قسم خدا کی آپ اگر ان کو جواب دینا چاہتے ہیں، آپ ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں تو میں جو حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس کو یاد کر لیں۔ حدیث پاک سننے کے لیے تیار ہے؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بولیں یا رسول اللہ۔ حدیث پاک سنیں، کتاب کا نام ہے خصائص کبریٰ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 یعنی کہ 91۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ حضرت عباس میرے نبی کے سگے چچا ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، پیارے آقا کو جیسے ہی اکیلے میں پایا پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا چچا ہوں، کیا میں آپ سے کچھ معلوم کر لوں؟ سبحان اللہ، آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چچا جان معلوم کریے، آپ میرے چچا ہیں کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بچپنے کا عالم تھا، آپ اپنے پلنے میں آپ اپنے جھولے میں آرام کر رہے تھے، یا رسول اللہ میری نظر آپ پر پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ پالنے میں آرام کر رہے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں جھولا کہتے ہیں۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچپنے کا عالم ہے، آپ پالنے میں آرام کر رہے ہیں، میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کا چاند ہے اور آپ کی انگلی ہے، آپ کی انگلی اگر پائتی کی جانب جاتی تھی تو سرہانے کا تو آسمان کا چاند بھی پائتی کی جانب جاتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ اور میرے پیارے دیکھیں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی جانب اشارہ کیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہوا کرتا ہے، آپ کی جو شاعری ہوا کرتی ہے وہ کوئی خیالی نہیں، کوئی تخیل نہیں ہوتا، بلکہ میرا امام حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس حدیث پاک پہ پڑی، آپ بیان فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ مسلمانوں غور فرماؤ، حضرت عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ وہ راز آج تک میرے سینے کے اندر موجود ہے، لیکن قسم خدا کی یا رسول اللہ آج میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے نبی کا جواب سنو مسلمانوں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے چچا جان میرا بچپنے کا عالم تھا، میں پالنے کے اندر سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، اگر میری آنکھ کھلتی میں کسی بات پر اگر رونا چاہتا، میں اگر کسی بات پر کسی پریشانی میں ہو کر اگر رونا چاہتا تو اے میرے چچا یہ جو آسمان کا چاند ہے نا، یہ چاند مجھے لوریاں دے کر ہنسایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی، سبحان اللہ۔ آسمان کا چاند مجھے لوریاں دے کر ہنسانے کی کوشش کرتا تھا۔ او مسلمانوں اس بات کو غور میں رکھو، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کسی کی نہیں سنتے، مصطفیٰ کو پیچھے کا علم نہیں ہے، اب سنو میرے نبی کا جواب۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں چچا جان میں اگر کسی بات پر رونا چاہتا